ماقبل جمعہ میں نے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی جو برکتیں ہیں اس کے متعلق جمعہ کی مختصر سی نشست میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر انسان بیٹھ جائے تو انسان کو کتنا فیض نصیب ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے وہ خود ہی آشنا ہے جو اس مجلس میں بیٹھتا ہے۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا۔ تو جس طرح جو اللہ والے ہیں، اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے خادم ہیں، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی صدائیں لگانے والے ہیں، زندہ تو زندہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ان کے قبر پر کوئی چلا جائے تو وہ بھی محروم نہیں ہوتا، فیض لے کر ہی لوٹتا ہے، سکون لے کر ہی لوٹتا ہے، طمانینت لے کر ہی لوٹتا ہے۔ اور ایسے ہمارے کئی اکابر جن کی قبروں پر اللہ کی توفیق سے حاضری کا موقع نصیب ہوا اور محسوس کیا، تو جس طرح ان کی صحبت وہ سود مند ہے، اس سے انسان فیضیاب ہوتا ہے، ان کی مجلسوں کے انوارات سے انسان مستفید ہوتا ہے، برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اسی طرح اگر اللہ والوں کی شان میں بے ادبی ہو جائے، اللہ والوں کی شان میں کوئی گستاخی پر اتر آئے، تو وہ دونوں جہانوں کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جہاں فیض کا اثر ہے تو گستاخی پر ایمان اور عمل سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں، پوری شریعت اٹھا کر دیکھ لو، یہ 30 پارے کا قرآن ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں روایات ہیں۔ اس پورے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے کہا میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور پوری احادیث مبارکہ میں ایک جگہ پر کہا گیا میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں کہا گیا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 پر رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود پر تم زائد مال لے رہے ہو، سود پر جو زائد مال لے رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو سود کی رقم کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کی رقم کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا، تو سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ اگر سود کی رقم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو میرے کسی اللہ والے کو اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، گالم گلوچ کرے گا، طعن و تشنیع کرے گا، تو اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ دو مقامات پر اعلان جنگ فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، آپ نے معاذ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، معاذ سن لو، ہو سکتا ہے تم جب یمن سے واپس آؤ تو میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ حضرت معاذ چلے گئے، اور جب یمن سے واپس آئے تو آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے حضرت عمر کو اطلاع دی، یا حضرت عمر گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت معاذ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو آ کر حضرت معاذ سے کہا معاذ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں جب جا رہا تھا اللہ کے نبی نے مجھے نصیحتیں کی تھی اور کہا تھا واپس آؤ گے تو شاید میں نہیں ملوں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی جو حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، اسے گالم گلوچ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے ساتھ مقابلے پر آمادہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ مقابلے پر تیار ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایات میں موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر۔ آج تو ہم آسانی کے ساتھ بیٹھ کر بڑے سے بڑے عالم کو اپنی زبان کی نوک پر اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بالکل نہ ڈر نہ خوف، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت میں کس کے خلاف کیا جملہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی زندگی میں کیا فرما گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فقیہ الہند حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں فرما گئے کہ جو احباب علماء جو پیغمبروں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جائے، 1-2 دن بعد قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ اللہ قبلے سے اٹھا دے گا، لاکھ تم نے اس کا قبلہ کی طرف چہرہ کیا ہوا ہو۔ علماء کی شان میں گستاخی کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے کو بھی قبلے کی طرف نہیں رکھتا۔ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ، انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے، ایک آدمی ابن سقا کے نام سے، بڑا فقیہ، بڑا علم رکھتا تھا، تجربہ رکھتا تھا، اپنے علم پر بڑا ناز تھا اسے، اور اس کے سامنے کوئی ٹکتا بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو زیر کر دیتا تھا، علمی مناظرے کا فن رکھتا تھا وہ، اور اس کی بنا پر وقت کے بادشاہ کا قرب حاصل تھا، اور وقت کے بادشاہ نے اسے روم کے بادشاہ کے کہنے پر وہاں بھیج دیا، اور روم کے بادشاہ نے بڑے بڑے عیسائیوں کو، پادریوں کو بلایا، آؤ اس سے مناظرہ کرو، اور اس نے ایسی علمی دلائل پیش کیے کہ سب کے سب دنگ رہ گئی، کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں، اتنا بڑا علمی آدمی۔ مسلمان آدمی، قرآن کا حافظ آدمی، جب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اور سب کو ہرا بیٹھا، تو اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل، وہ لڑکی کی محبت پر فریفتہ ہوا اور بادشاہ وقت سے نکاح کی تجویز سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا ایک شرط ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، لڑکی تیار ہے۔ اس نے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا اور اسی پر مر گیا۔ مرتے وقت کسی نے قریب گیا جب وہ بہت زیادہ بیماری کی حالت میں تھا، اور اس کو کہا ابن سقا یہ کیا کیا تم نے؟ قرآن کے بڑے بہترین حافظ تھے، قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ فرمایا ایک ہی آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ لوگ اس وقت آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم نے کسی کے دل کو نہ دکھایا ہوتا۔ یہ کفر پر مرا کیوں؟ علامہ کمال الدین دمیری کتاب الحیوان جلد 2 میں لکھتے ہیں، اردو کی کتاب ہے، کہ امام یوسف بن ایوب ہمدانی ظاہری وہ درس دے رہے تھے، اور یہ درس میں بیٹھا ہوا، اب وہ استاد پڑھا رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہ کبھی ایک بات کرتا تھا، اپنے علم پر ناز تھا، کبھی دوسری بات، کبھی تیسری بات، استاد کو تکلیف دے رہا ہے، اس اللہ والے کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا اور کہا مجھے تیرا چہرہ جہنم میں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ والوں کی شان میں بے ادبی، گستاخی، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا
سود کھانے والوں تم سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ اور نبی نے کہہ دیا جو کسی اللہ والے سے دشمنی مول لے، کسی اللہ والے کو تکلیف دے، تو خدا را مجلسوں میں بیٹھ کر ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا حقیر سا گناہگار انسان آپ کے سامنے، آپ بھی مجھے جانتے ہیں، نئے لوگ تو نئے پرانے جانتے ہیں، 22 سال سے اسی مصلی پر اللہ اکبر کرتا آ رہا ہوں۔ ایک آدمی یہی گلشن منیر کا بہت تکلیف میں رکھتا تھا، بڑی تکلیف میں رکھتا تھا۔ وہ جب مر گیا جنازہ میں نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد اس کے اپنے رشتہ داروں نے جب اس کی ویڈیو مجھے موبائل پر دکھائی، میں دنگ رہ گیا۔ وہ کینسر میں مبتلا ہو کر جس طرح اس کی موت ہوئی ہے، اللہ کسی مسلمان کو وہ موت نہ دے۔ تو میں ایک ادنا سا آدمی، اور ہمارے بڑے، وہ تو بڑے، وہ ایسے بڑے جن کی بڑے پن کو، جن کی ولایت کو، جن کے علم کو، جن کے مقام کو، جن کے رتبے کو، جن کی فضیلتوں کو پاکستان نہیں دنیا بھر کے علماء نے مانا، دنیا بھر کے ائمہ نے مانا، امام حرم نے مانا، قائد ابن قائد، قائد ملت اسلامیہ، ولی ابن ولی، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان کی پارٹی کا ورکر نہیں، میں ان کی پارٹی کا کارکن نہیں، لیکن ان کی ولایت کو یہ جتنے شخصیات ہمارے ملک کی پاکستان کی دھرتی پر ہیں چلی گئی۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے تھے اہل سنت والجماعت کے پاسبان ہیں، مسلک دیوبند کے ترجمان ہیں۔ اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ مقام نصیب کیا کہ امام حرم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور آج یہ 2 ٹکے کا آدمی جس کو استنجا کا طریقہ تک نہیں آتا، جس کا باپ مر جائے تو یہ مولوی کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے کہ باپ مر گیا، اس کو غسل کیسے دوں؟ اور یہ بیٹھ کر اتنے بڑے اکابر، اتنی بڑی عظیم ہستیاں ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ میرے محترم دوستو، بہت سخت معاملہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں فرما گئے، جو علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لاکھ تم اس کا چہرہ قبلے کی طرف گما لو، وہ قبلے سے گما ہوا نظر آئے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں تو جو ہے جا کر دیکھ لے، قبر کھول کر دیکھ لے، یقین آ جائے گا۔ ہمارے اکابر کی بات الحمدللہ وہ حق اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جہاں کہہ دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، جہاں تھوڑی سی صحبت اللہ والوں کی وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے، وہاں ان کی معمولی سی گستاخی
دونوں جہانوں میں کہیں شقاوت کا باعث نہ بن جائے، اس سے انسان بہت اعتراض کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔